حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد خیمہ سے باہر تشریف لائے تو خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ اب پھر خیمہ میں فرمایا اے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اور صدمہ پہنچا؟ کہا گیا علی اصغر کا پیاس کی تیزی سے آخری دم ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ میں اس کو لے کر جاؤں، شاید بچہ سمجھ کر اس کو ایک گھونٹ پانی دے دیں۔ آپ لے گئے سے فرمایا کہ یہ بچہ دودھ پیتا ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، اگر اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو تو اس کی جان بچ جائے۔ اگر میں تمہارا خطاوار ہوں مگر یہ بچہ تو بے خطا ہے، اس پر رحم کرو۔ انہوں نے کہا جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے تم کو اور تمہارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہی بتلاؤ، جو شخص دین کی باتوں کو بدلنا چاہتا ہے میں اس کی بیعت کیسے کروں؟ یہ بات ہو رہی تھی کہ حرملہ ظالم نے تیر مالا اور علی اصغر کے حلق میں گھس گیا اور وہ شہید ہو گئے، اور آپ ان کو خیمہ میں لے آئے، فرمایا کہ لو یہ بیٹا بھی داغ جدائی دے گیا۔ اے حرملہ بتا تو تیرا اس نے کیا کیا؟ بچے کو فاطمہ کے نشانہ بنا لیا۔ دوزخ تجھے نصیب ہو اے سنگ دل پلید، دوزخ میں تو نے اپنا تو بستر بنا لیا۔ پوچھیں گے روز محشر جب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی کچھ جواب ہے تو نے بنا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کے صاحبزادے حضرت عابد بیمار کے سوا جن کی عمر 18 برس کی تھی اور کوئی مرد باقی نہ رہا، آپ اس وقت شہزادوں کی طرف سے بہت بے چین ہے کہ افسوس اس دنیا میں کوئی آدمی اس وقت ان کے سر پر نہ رہا، اور شہزادی کی یہ حالت کہ آنکھ سے آنسوں کا تار برابر جاری تھا کہ کسی کی دم میں دم نہیں تھا، لیکن ایسی آفات کے وقت میں صبر کرنا اور خدا کے حکم میں راضی رہنا انہی مقبولان الہی کا کام تھا۔ حضرت عابد بیمار نیزہ ہاتھ میں لے کر ہانپتے کانپتے لڑائی کے میدان میں پہنچ گئے۔ آپ ان کو خیمہ میں لے فرمایا اللہ اللہ اے بیٹے کیا اولاد رسول دنیا سے ختم ہی ہو جائے گی؟ اے میری آنکھوں کے نور، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ پاک ذات میری نسل قیامت تک جاری رکھے گا۔ اے بیٹے صبر اختیار کرو، ابھی تم نے بڑے بڑے حالات دیکھنے ہیں، ہمت نہ ہارنا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی سے چلنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصیت کر چکے تو حضرت عابد کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور چھاتی سے لگایا اور سب کنبہ کو گلے لگا لگا کر پیار گیا۔ سب شہزادیاں لپٹ کر بے قراری سے روتی تھیں۔ آپ نے حضرت زینب سے فرمایا پیاری بہن میری ہتھیار لاؤ۔ المختصر آپ نے لڑائی کے ہتھیار اپنے بدن پر لگایا اور تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی اور دلدل گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگ کی طرف رخ کیا تو سب شہزادیاں بے قرار ہو کر کہنے لگیں آپ اس خوفناک جنگل دشمن کی فوج میں ہم کو کس پر چھوڑے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کو مضبوط پکڑو، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، خبردار ہو جاؤ، اپنے ثابت قدمی میں فرق نہ آنے دو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہو، میں تم کو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرتا ہوں، وہی تمہارا مددگار ہے۔ یہ تسلی دے کر آپ لڑائی کے میدان میں اور نیزہ زمین پر کھڑا کر کے عربی لوگوں کی عادت کے مطابق جوش مردانگی سے اپنی خاندانی شرافت اور عزت کا بیان فرمایا کہ اے کوفیو، ہوں میں فرزند علی مرتضیٰ جن کا رتبہ خلق پہ ظاہر ہوا، اس قدر کافی ہے مجھ کو افتخار، میرا مرتبہ میرا ہے سب پر آشکار، میرے نانا جو رسول اللہ تھے لوگ ان کے حال سے آگاہ تھے، سید الکونین ان کی ذات تھی، ذات ان کی فخر موجودات تھی، میں انہی کے گھر کا ہوں روشن چراغ، ذات سے میری زمین ہے باغ باغ، فاطمہ زہرا رضی اللہ جو تھی بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ زوج بطول، میں انہی دونوں سے ہوں پیدا ہوا، اس کو سمجھو میرا رتبہ کیا ہوا، گھر میں آتے ملنے ہمارے جبریل، ہم ہیں آل مصطفیٰ بے کال و کیل، ہے زیادہ کس کا ہم سے مرتبہ ہے ہمارے حال پر فضل خدا۔ خاندانی شرافت اور عزت بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اللہ سے ڈرو، اس کے رسول سے شرم کرو، دیکھو قیامت کی گرمی بہت تیز ہوگی اور کوثر کی نہریں ہمارے اختیار میں ہوں گی، ذرا سوچو تو کیا میں آپ ہی کی طرف سے آیا ہوں، کیا میں آپ ہی آیا ہوں، تم لوگوں نے مجھ کو بلایا، یہ مزہ چکھایا کہ میری اولاد اور مجھ کو پانی سے ترسایا اور سب کو مچھلی کی طرح تڑپایا، میرے بیٹے بھائی بھتیجے یار دوست سب کو پیاسا ذبح کر ڈالا اور مجھے مارنے پر تیار ہو، اگر یہ مارنا ملک کے لیے ہے تو مجھے ملک سے کچھ واسطہ نہیں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی اور ملک چلا جاؤں گا، اور تھوڑا سا پانی دے دو کہ میرے بچوں کی حالت ترک ہو جائیں،
یہ درد بھری باتیں سن کر ان کے دلوں میں کچھ اثر ہوا کہ عمر ابن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے سب کو ڈانٹا کہ خبردار ان کی بات مت سنو اور ان کی مہلت نہ دو، اور آپ نے کہا اے علی کے بیٹے چپ ہو جاؤ، بات مت بڑھاؤ، بڑائی کو دماغ سے نکالو، جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے، اس کو خلیفہ نہ مانو گے، پانی نہیں ملے گا اور نہ کہیں جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر ان ظالم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دم 15,000 تیر چلائے، اور خدا کی قدرت آپ کی ایک تیر بھی نہ لگا، اور آپ نے مردانگی کے جوش میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر مار کر ایک ایسا حملہ ان پر کیا کہ سینکڑوں ظالم قتل ہو گئے۔ یزیدی فوج میں زلزلہ آ گیا، پیاس کی تیزی سے آپ کا حلق سوکھ گیا۔ آپ نے اس وقت دریا پر جانے کا ارادہ کیا، آپ نے تلوار ذوالفقار کھینچی اور گھوڑے کو دریا کی طرف روانہ کیا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے صاحب ذوالفقار کی کہ 20,000 کے لشکر کو چیرتے کاٹتے دریا پر پہنچے، اور کیا کمال رکھتا تھا آپ کا گھوڑا، دلدل کی بجلی کی طرح دم کے دم میں دریا پر جا پہنچ چمکا۔ آپ نے گھوڑے کو دریا میں ڈالا، ایک چلو پانی پینے کو اٹھایا کہ ایک ظالم نے دھوکہ دیا کہ تم پانی پیتے ہو، ادھر خیمہ لوٹ رہا ہے۔ یہ خبر وحشت اثر سن کر غیرت کے جیسے آپ نے پانی گرا دیا اور ایک دم دشمن کو مارتے کاٹتے خیمہ آئے۔ معلوم ہوا کہ دشمن نے دھوکہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اے اللہ تیری قدرت کے کمال، تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ دنیا کے پانی سے شہزادہ کونان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ نہ کھلے۔ دریا پہ جانے اور آنے میں آپ نے 400 ظالموں کو قتل کر دیا۔